آج کل اگر یہ جو نام نہاد ملاز ہیں نا، اب ہر بندہ نا موبائل پکڑ کے ٹک ٹاک پہ آ کے عالم بن جاتا ہے۔ انسان کو نا پہلے ریسرچ کر لینی چاہیے، اسپیشلی ان سینسٹیو میٹر میں جو کہ ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نعوذ باللہ پیدائش کی خوشی نہیں مناتے، ہمیں بغض ہے ان کی پیدائش سے۔ فرسٹ آف آل نا 12 ربیع الاول ان کی پیدائش کا دن ہے، یہ کدھر ہے؟ یہ تو کہیں کنفرم ہی نہیں ہے کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، ان کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ کہیں بھی اس کا کوئی اوتھینٹیکیٹڈ سورس ہے نا وہ نہیں ملتا، اگر تو ہے تو بتائیں، اس کا کوئی سند دیں۔ نہیں ہے کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو نا پنہا کر لیا، چھپا لیا تھا اسی وجہ سے، کیونکہ پچھلی جو امتیں تھیں نا انہوں نے اپنے نبیوں کی ولادت کے دن پہ بہت ساری خرافات جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ منافق کے دل میں نا اس دن کی نا محبت نہیں ہے، اللہ نعوذ باللہ یہ دین کو زیادہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ ایک کام کیا نا اپنی ولادت والے دن پہ، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پیر کے دن روزہ رکھا تھا، اور یہ اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی۔ اور عید اور روزہ تو ایک جمع نہیں ہو سکتے، اگر عید ہے تو ادھر روزہ نہیں ہو سکتا، اگر روزہ ہے تو ادھر عید نہیں ہو سکتی۔ سمپل سی ججمنٹ ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق، یعنی کہ کافی سارے صحابہ کرام ہیں جو اس کے بعد زندہ رہے کتنا عرصہ، ان کو دین کا پتہ نہیں تھا۔ یار آپ لوگ کرو جو کرتے ہو، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بناؤ۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو منکر ہے، منافق ہے جو اس دن کو مانتا نہیں ہے۔ آپ اس دن کو مان نہیں رہے، آپ اس رسم کو اس دین میں ایڈ کر رہے ہو جس کو بدعت کہتے ہیں، اس چیز کو سمجھو۔ آپ اپنے ہمارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ پیدائش سے ملا رہے ہو۔ وہ خدا کا خوف کرو یار، کچھ بندہ پڑھ آتا ہے، بندہ کچھ ریسرچ کر لیتا ہے۔ کتنی عوام کو آپ لوگوں نے نا اسی وجہ سے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جن کو نہیں پتا، جو ریسرچ نہیں کرتے، وہ آپ کی باتوں کو مان کے دین کو فالو کیا ہوتا ہے، اور دین اسی چیز کو مان لیتے ہیں۔ خدا را اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات نفسانی کو دین کا حصہ نہ بناؤ۔ آپ اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے ہو۔ اپنے علماء سے پوچھ لو جا کر، جو آپ کے اوپر آپ کے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھو کہ یہ ساری حقائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کو دین کا حصہ نہ بناؤ، اپنی مرضی سے جو کر رہے ہو وہ کرو، اس کو یہ نہ کہو کہ یہ دین کا حصہ ہے۔